اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، یہ ہے ہماری اسلامیات کی کتاب برائے جماعت سوم۔ آج ہم کریں گے اپنی اسلامیات کی کتاب کا پیریڈ نمبر 6۔ تو بچوں، پیریڈ نمبر 6 میں ہم کریں گے حفظ و ترجمہ سبق نمبر 2۔ اس میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بوس۔ بنیادی مفہوم و تشریح: ملک یمن کے حکمران، جس کا نام ابرہہ تھا، نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عبادت خانہ بنوایا۔ اس نے 60,000 ہاتھیوں پر سوار فوجیوں کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کر دیا تاکہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ جب اس کی فوج مکہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے پرندوں کو بھیجا۔ ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ انہوں نے اس فوج پر پتھر برسائے۔ اللہ کے حکم سے ان پتھروں کا اثر ایسا تھا کہ جوں ہی ان میں سے کسی فوجی یا جانور کو لگتا تھا وہ گل سڑ جاتا تھا۔ الفاظ کے معنی ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ سورۃ الفیل۔ فعل، فعل اس نے کیا۔ الفیل، فیل ایک جنگلی جانور کا نام، ہاتھی۔ کیدہم ان کی چال، ہم ان کی، کیدہ چال۔ تضلیل بے فائدہ، بیکار۔ ارسلہ اس نے بھیجا۔ طیرن پرندے، طیرہ پرندہ، یہاں پر پرندے ہے، طیرن پرندے۔ ترمیہم ان پر پھینکتے تھے، ترمیہم ان پر پھینکتے تھے۔ حجارۃ پتھر، عصفم، عصفم کھایا ہوا، مأکول بوس۔ تو بچوں، کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر ہمیں سبق نمبر 2 کی تفہیم دی گئی ہے۔ سرگرمی نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، پرندوں نے کیا برسایا؟ جواب: پرندوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے۔ سوال نمبر 2، کس ملک کا حکمران کعبہ کو ڈھانے آیا تھا؟ جواب: ملک یمن کا حکمران، ملک یمن کا حکمران کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا۔ سوال نمبر 3، کعبہ پر حملہ کرنے والے حکمران کا نام کیا تھا؟ جواب: کعبہ پر حملہ کرنے والے حکمران کا نام ابرہہ تھا۔ سوال نمبر 4، اس سورت میں کس جنگلی جانور کا ذکر ہے؟ جواب: ہاتھی کا۔ سرگرمی نمبر 2، کالم الف اور کالم ب میں دی گئی معلومات کو لکیر کے ذریعے آپس میں ملائیں۔ ایک طرف ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں عربی میں اور دوسری طرف ہمیں ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ مأکول، مأکول کا مطلب ہے بوس، مأکول بوس۔ ابابیل، ابابیل ایک پرندے کا نام ہے۔ عصفم کھایا ہوا۔ ابرہہ، ابرہہ یمن کا حکمران، اور الفیل، الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 33 کی طرف، جس پہ ہمیں سبق دیا گیا ہے بصرہ میں بحیرہ راہب سے ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ شام ایک ملک کا نام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ جب قافلہ بصرہ کے علاقے میں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنا تجارت کا سامان وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے ورک بک کے صفحہ نمبر 34 پہ ہمیں تفہیم دی گئی ہے، جس میں سرگرمی نمبر 1، درج ذیل سوال کا جواب دیں۔ سوال نمبر 1، راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیا کہا؟ جواب:
راہب نے کہا کہ اس بچے میں حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ سرگرمی نمبر 2، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، راہب نے کہا کہ انہیں شام نہ لے جائیں۔ نمبر 2، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے پہچان لیا تو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنا ڈیش کا سامان وہیں فروخت کر دیا، تجارت کا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ سرگرمی نمبر 3، درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ بصرہ کا علاقہ مکہ میں ہے، غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کے ہمراہ شام کا سفر کیا، غلط۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ قافلہ یمن کے علاقے میں پہنچا، غلط۔ قافلہ مکہ کے علاقے میں پہنچا تھا۔ یہودیوں نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر نقصان پہنچایا، غلط۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا پیریڈ نمبر 6 جو کہ مکمل ہو گیا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔